إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صحیح بخاری اور مسلم کی ایک حدیث جو جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ان الزمان قد استدار كهيئته یوم خلق اللہ السماوات والارض، کہ زمانہ مستقل اپنی ایک رفتار سے چل رہا ہے اس دن سے جس دن خالق کائنات نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، اور زمانے کی رفتار میں آج تک ایک لمحے کی تقدیم یا تاخیر نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کے امر سے مسلسل ایک رفتار سے چل رہا ہے، اور آگے ارشاد گرامی ہے السنۃ 12 شہرا، سال کے 12 مہینے ہیں، منہا 4 حرم، اور ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ تینوں پے در پے ہیں، اور چوتھا مہینہ رجب کا جو جمادہ ثانیہ اور شعبان کے درمیان ہے۔ ہمارے اسلامی سال نو کا آغاز ہو چکا ہے، اور پہلا مہینہ
محرم کا مہینہ ہے، یہ حرمت والا مہینہ ہے، جس کا تقاضا یہ ہے کہ ان حرمت والے مہینوں میں خوب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی جائے، نیکیوں کا اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ گناہوں سے گریز کیا جائے۔ جیسے اس مہینے میں نیکیوں کا اجر ہے، ویسے ہی گناہوں کی ایک ہیبت اور گناہوں کی سزا بڑھ جاتی ہے۔ لہذا اس مہینے میں اللہ رب العزت کی حدود کا پورا خیال رکھا جائے۔ یہ اللہ رب العزت کی بڑی کرم نوازی ہے کہ ہمارے ہجری یا اسلامی سال کا آغاز ماہ محرم سے ہوتا ہے۔ یہ ایک عظیم الشان مہینہ ہے۔ اس میں ایک دن ایسا آتا ہے جس کا روزہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ یہ عاشور کا دن ہے، 10 محرم۔ ہم آگے اس کی وضاحت کریں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ ایک روزہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ، یہ ایک روزہ گزشتہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اسلامی سال کا اختتام جس مہینے پر ہوتا ہے وہ ذوالحج کا مہینہ ہے، جو کہ نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ اس مہینے حجاج حج بیت اللہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے مہمان بنتے ہیں، اور جن کو حج کی سعادت میسر نہ آ سکے انہیں بھی بہت سی سعادتیں دی گئیں، جیسے قربانی ہے، یوم عرفہ کا روزہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ صوم یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ، کہ عرفہ کا ایک روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، ایک سال گزشتہ اور دوسرا سال آئندہ۔ تو یہ ہمارے لیے ایک بڑی عظیم الشان سعادت ہے کہ ہمارے سال کا آغاز بھی بڑا بابرکت ہے، کہ ایک ہی روزے سے سال بھر کے گناہ بخشوا لیتے ہیں، اور ہمارے سال کا اختتام بھی بڑا بابرکت ہے کہ ایک ہی روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ان نیکیوں سے پوری طرح مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما دے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب محرم کے مہینے کا آغاز ہوتا ہے تو شیطان 2 طرح کے دو گروہوں سے ایسے کام کرواتا ہے جو خلاف شریعت ہے، جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک جماعت کو اس مہینے کے آغاز ہی سے نوحہ خوانی، رونا دھونا، سینہ کوبی اور اپنے دامن کو چاک کرنا وغیرہ وغیرہ اس قسم کی معصیت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ دوسرا ایک گروہ ہے جس میں شیطان خوشیاں داخل کرتا ہے، یہ عمان وغیرہ میں عباضی ہیں اور ناصبی خارجی، جن کے دلوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اور آپ کے خاندان کا بغض ہے۔ وہ اس مہینے کی آمد سے ہی خوشیاں مناتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں، اور معمول سے بڑھ کر کھیل کود کرتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں بہت بڑی زیادتی ہیں۔ نہ اس مہینے میں نوحہ خوانی کی کوئی حیثیت اور اہمیت ہے، اور نہ ہی معمول سے بڑھ کر خوشیاں منانے کا کوئی سلسلہ ہے۔ یہ دونوں ابلیس کے وہ وساوس ہیں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔
حقیقت امر یہ ہے کہ حسنین کریمین نبی علیہ السلام کے پیارے نواسے جناب حسن رضی اللہ عنہ اور جناب حسین رضی اللہ عنہ، جن کی محبت ہر دل میں ہونی چاہیے اور جن کا بغض کفر ہے، ہمارے دلوں کو ان کی محبت سے لبریز ہونا چاہیے کہ وہ پیغمبر علیہ السلام کے نواسے تھے، اور آپ کے لخت جگر فاطمہ بطول اور آپ کے داماد جناب امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے۔ اس ناطے ان کا پیار، ان کی محبت ہمارے ایمان کا جز ہونا چاہیے۔ اور یہ جو واقعہ رونما ہوا، اس پر یقیناً دلوں میں ایک رنج و الم اور افسوس ہونا چاہیے، اور معمول سے بڑھ کر کسی خوشی کا اظہار یہ دین کے مقاصد کے خلاف ہے۔ شہادت ایک عظیم تمغہ اور اعزاز ہے۔ حسنین کریمین رضی اللہ عنہما، ان دونوں کا مقام بہت اونچا ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انہما سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت میں جو نوجوان داخل ہوں گے، حسن و حسین ان نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ یہ ایک عظیم منصب انہیں عطا کیا گیا، جنتی ہونے کی بشارت اور جنتی نوجوانوں کا سردار ہونا، یہ ان کا اونچا مقام ہے، جو کہ یقیناً ایک بہت بڑی رفعت اور بلندی ہے اور بہت بڑی سعادت۔ مگر یہ بات معلوم ہے کہ جنت کے اونچے درجات ان کے لیے خالق کائنات کی ایک سنت ہے، اور وہ سنت آزمائشوں اور امتحانوں میں مبتلا کرنا ہے۔ اعمال صالحہ یقیناً ایک ہدف ہے، لیکن اعمال صالحہ کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی ابتلا اور امتحان بھی اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اشد البلاء علی الانبیاء ثم الامثل فالامثل، کہ سخت ترین تکلیفیں نبیوں پر آتی ہیں۔ جو شخص جس قدر زیادہ اللہ کے قریب ہوگا، اتنا ہی خالق کائنات اس کو آزمائے گا، جھنجھوڑے گا، اور اس کو امتحانوں کی چکی میں پیسے گا، اس کے صبر کا امتحان لے گا، اور وہ صبر کرتے کرتے جنت کے درجات علا پر فائز ہو جائیں گے۔ یہ خالق کائنات کا ایک اصول ہے، اور یہ سنت الہیہ ہے کہ بندے کے ایمان میں جس قدر شدت اور صلابت ہوگی، اس کی آزمائش بھی اسی قدر شدید ہوگی، اور بندے کا ایمان جس قدر ڈاواں ڈول، ہلکا اور خفیف ہوگا، اس کی آزمائش بھی ہلکی اور خفیف ہوگی۔ نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق بعض بندوں کو اللہ رب العزت آزماتا ہے، جھنجھوڑتا ہے، حتیٰ کہ ان کی زندگی میں یہ مقام آ جاتا ہے کہ یمشی علی الارض ولیس علیہ اثم، کہ وہ زمین پر چل پھر رہا ہوتا ہے اور اس کے ذمے کوئی گناہ باقی نہیں بچتا، بالکل گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، الحمہ حظ کل مؤمن من النار، بخار جو ہے اگر کسی مومن کو ہو جائے اور زیادہ ہو تو سمجھ لے کہ یہ آگ کا حصہ ہے، اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی آگ نہیں دے گا، جہنم کا عذاب نہیں دے گا۔ حسن بصری رحمہ اللہ علماء تابعین میں سے ایک بڑے محدث اور فقیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک رات کا بخار جو ہے وہ سارے گناہوں کا کفارہ بن سکتا ہے۔ بعض صحابہ نبی علیہ السلام کی تیمارداری کے لیے گئے، آپ کو بخار تھا۔ صحابہ کا بیان ہے کہ اتنی حرارت تھی آپ کو، آپ کے جسم میں، ہم کچھ فاصلے پر بیٹھے ہوئے تھے اور نبی علیہ السلام کے بخار کی تپش ہمیں اس فاصلے پر محسوس ہو رہی تھی۔ ہم نے تعجب کر کے پوچھا، انک لتوعک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بھی بخار ہوتا ہے؟
فرمایا کہ انی لاوعک کما یوعک رجلان منکم، کہ مجھے 2 بندوں کے برابر بخار ہوتا ہے، اور یہ میرا بخار بہت ہی زیادہ میری نقاہت اور کمزوری کا باعث بن جاتا ہے۔ یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی ابتلاء ہے، امتحان ہے، اور اللہ اپنے پیاروں کو آزماتا ہے۔ جس قدر اسے پیار ہو کسی بندے سے، اسی قدر اس کی ابتلاء بھی شدید ہوتی ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ میرا یہ پیارا بندہ میرے سامنے آئے، میرے دربار میں حاضری دے، گڑ گڑائے، میرے سامنے روئے، اپنے تضرع کا اظہار کرے، مسکنت اور کمزوری کا اظہار کرے۔ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، اس کا پیکر بن جائے تو یہ سنت الہیہ ہے۔ لیکن اس کے برعکس حسنین کریمین رضی اللہ عنہما، جن کا مقام آپ نے سن لیا کہ یہ دونوں بچے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے، جس معاشرے میں یہ بڑھے اور پلے چاروں طرف سے محبتیں ملی، محبت نچھاور ہوتی تھی۔ صحابہ کرام ان دونوں بچوں کو دیکھنا چاہتے تھے، کیونکہ صحابہ کرام کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان دونوں بچوں میں نظر آتے تھے۔ ان کی شباہت اللہ کے پیارے پیغمبر کے ساتھ تھی، ان کے چلنے پھرنے میں اللہ کے پیغمبر کے چلنے پھرنے کی خوشبو تھی، ان کا اٹھنا بیٹھنا اللہ کے پیارے پیغمبر کے اٹھنے بیٹھنے ایسا تھا۔ تو صحابہ ان کو محبتیں دیتے تھے، ان سے ملنا چاہتے تھے، انہیں دیکھنا چاہتے تھے، تاکہ انہیں دیکھ دیکھ کر محبوب کبریا کی یاد آ جائے اور آنکھوں کو تسکین پہنچے کہ گویا ہم اللہ کے پیغمبر کو دیکھ نہیں رہے، لیکن آپ کے نواسے جو عین آپ کی شکل و صورت میں ہیں انہیں دیکھ کر آنکھوں کو ٹھنڈا کر لیا جائے۔ ایک ہی جناب علی رضی اللہ عنہ باہر تشریف لائے اور ان کی گود میں جناب حسن رضی اللہ عنہ تھے۔ سامنے ابوبکر صدیق آ گئے، انہوں نے حسن کو اٹھا لیا اور ان کی زبان پر یہ جملہ تھا، آنکھوں میں آنسو تھے کہ شبیہم بالنبی ولیس شبیہم بعلی، کہ یہ بچہ تو اللہ کے پیارے پیغمبر پر ہے، اس کی شباہت تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہے، یہ علی کے مشابہ نہیں ہے، نبی کے مشابہ ہے۔ جناب علی مسکرا رہے تھے، ابوبکر صدیق رو رہے تھے کہ ان کے چہرے میں اللہ کے پیغمبر کا چہرہ دکھائی دیتا تھا۔ تو ہر طرف سے محبت نچھاور ہوتی تھی۔ تو یہ درجات علا جو ہیں، جنت کے جوانوں کی سرداری، یقیناً اس کے لیے ایک آزمائش مطلوب تھی، اور وہ دونوں بچوں پر آئی۔ ایک روز امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے